آپ تمام حاضرین کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ ذی حجہ ہے اور کچھ مؤمنین کی ایصال ثواب کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں کچھ مومنین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سید آل حسن، سید آل محمد، سید آل حیدر، سید افتخار حیدر، سید یاور مہدی، سید غلام مہدی، سید حافظ مہدی، سیدہ عابدہ خاتون، مسرت فاطمہ، کنیز بانو اور محترمہ افسر جہان کے جو مشکلات ہیں ان کی برطرفی کے لیے آپ سب سے دعا کی اپیل ہے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور جن مرحومین کا نام لیا گیا ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ایک حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ میں استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ارشاد حسین نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے اس محفل کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن اللہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود، صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آواز آ رہی ہے اندر؟ پھر ایک مرتبہ بلند آواز۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ خداوند عالم چار معصومین کے صدقے ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کی یہ عبادت سیدہ زینب کبریٰ کے صدقے اپنے پارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حق کہنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور حق پہ عمل کرنے اور سمجھنے کے بعد ضد نہ کرنے اور حق پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔
کیونکہ اصالہ سبق کی مجلس ہے اور مجمع خاص ہے، لہذا موضوع بھی خاص۔ جتنی دیر میں پڑھوں گا اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فضائل ممکن ہیں ان کا حل ہے، بشرطے کہ آپ مومن ہو کے سنیں، مولوی ہو کے نہ سنیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جو آپ کے اذہان عالیہ موجود ہے۔ ارشاد رب العزت انک میت وانہم میت، تو بھی میت ہے اور تیرے مقابلے میں جو ہے وہ بھی میت۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لفظ میت پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ میت کا ظاہری معنی یہ ہے مردہ، عام زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس سے میت کا معنی مردہ ہے تو کہنے والا خدا ہے اور خطاب مصطفیٰ سے ہے، رشتہ محبت کا ہے، تو کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کو مردہ نہیں کہتا، کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کو مردہ نہیں کہتا۔ اور میت کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر محبت کو باقی رکھنا ہے تو اس میت کے معنی کو ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ میت معنی کیا ہے؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھیں آہستہ آہستہ۔ ایسے کریں، ابھی میں حجت کرتا ہوں، آگے جیسے مجلس ہوتی ہے ایسے آ جائیں، نجم الحسن آ جائیں۔ یہ بوڑھے بالکل ایسے بیٹھے، آپ ایسے نہ بیٹھے۔ دیکھو آپ مجھ سے کچھ بڑے بھی ہوں گے شاید، سب چھوٹے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے تدریس کی نا، تو سننے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے سنتا ہے، ٹھیک، دوسرا ایسے سنتا ہے اور تیسرا ایسے سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایسے سنتا ہے یہ اس کی سماعت سلمان والی ہے، جو ایسے سنتا ہے یہ نیچے کچھ، جو ایسے سنتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ غدیر سے سبق سیکھا تھا کہ جب من کن تو مولا نبی نے فرمایا تھا، جو سلمان ایسے تھا اس کو سمجھ میں آیا، جو ایسے تھا کچھ سمجھ میں آیا، جو ایسے تو ان کو بالکل نہیں آیا۔ لہذا آپ ایسے بیٹھے، صلوات پڑھے محمد۔ میں گیا تھا علی پور، حافظ حسن کا چیلوم تھا، تو ہمارے دوست تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں۔ میں نے کہا میں مومنین میں پڑھتا ہوں، مولیوں میں نہیں۔ تو علامت بٹ صاحب تھے ہمارے ساتھی، یہ کیوں؟ میں کہ مومن سن دین عبادت سمجھ گئے، تو سنتے ہو تنقید، اتنا غلطی کی تھی، اتنا غلطی کی تھی، لہٰذا آپ آج بالکل مومن ہو کے سنیں تو میں آپ کو بیراج کراؤں۔ صلوات پڑھے وہاں ہیں۔ تو اشکال کیا ہوا تھا کہ اگر میت کا معنی مردہ ہے تو ہم جیسا عاشق بھی اپنے محبوب کو مردہ نہیں کہتا، تو بے نیاز پھر محبوب ایسا، تو اس کو میت کیسے کہہ سکتا ہے؟ اب اس کو حل کرتے ہیں۔ میت کا معنی یہ نہیں ہے مردہ، میت کا معنی کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا ہے، تو مرنے کے بعد غسل دینے والا جیسے نزدیک آیا نا، اس نے گوسا مارا، وہ گر گیا، پاگل یہ مرا ہی نہیں، یا کچھ اور کہا، بھائی مرا ہے بھائی، نہیں مرا، دلیل کہ مرتا تو اعضا ہوتے اس کے، مگر خود اس کو حرکت نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ میت نہیں ہے، تو اس کا مطلب میت کس کو کہیں گے؟ بھائی اس وجود کو کہتے ہیں جس کے اعضا ہوں مگر خود اس کو حرکت نہ دے سکے۔
جب تک دوسرا ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اس میت کا مطلب یہی بھی ہے کہ میت جو ہے اس کو اگر آگ میں ڈالا جائے پھر بھی خاموش، دھوپ میں ڈالا جائے پھر بھی خاموش، اس کو قیمہ بنایا جائے پھر بھی خاموش، درندوں کو دیا جائے پھر بھی خاموش، اس میں حرکت اپنی نہیں ہے۔ جو دوسرا حرکت کرائے وہ اس پہ خاموش اور لبے کرے۔ اس کا مطلب ہے انک میتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا محبوب ہے، تیرے اعضاء ہیں، سب کچھ ہے، تیری آنکھیں بھی ہیں، تیرے ہاتھ بھی ہیں، تیری زبان بھی ہے، تیرے کان بھی ہیں، تیرا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، مگر یہ میرے بس میں ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ ہو گیا۔ اب وہ جو مقولہ ہے مقولہ، کیونکہ وہ مقولہ یہ ہے کہ احادیث تو موجود ہیں، استعدوا للموت قبل النزول ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون الناس فتمنوا الموت۔ یہاں مرنا نہیں ہے، یہاں مرنا نہیں ہے، مانا مرنا جیسا ہونا، میت جیسا ہونا ہے۔ اگر واقعی ولایت آپ کے پاس آئی ہے تو تم موت سے پیار کرو۔ کیا کرو؟ موت سے پیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میرا ولی ہے، پہلے ولی بنے، پھر امام بنے، پھر خلیفہ بنے، اور پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، پہلے ولایت پاس کرے۔ اور ولایت کے پاس ہونے کے لیے دلیل چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ عمر چاہیے، نہ رشتہ چاہیے، نہ عرب چاہیے، نہ عجم چاہیے۔ موت کے ساتھ پیار کرو۔ اگر پیار کرتے ہو تو میرے ولی ہو، اگر میدان سے بھاگ جاتی ہو تو میرے ولی نہیں ہو، تو مثل علی بھی نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ہو گیا؟ تو موتو قبل ان تموتو، یہ اس کا مقولہ ہے، یہ مضمون جملہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کی روایت اس الفاظ میں نہیں ہے جیسے سید شہاب الدین نے لکھا ہے، مگر یہ اس آیات اور روایات کا مضمون جملہ ہے۔ مفہوم اس کا ہے کہ موتو قبل تموتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ منا ہو زندہ، کھانا کھاؤ، ازدواج کرو، بچے دو، معاملات کرو، مگر میت ہو کر، ہاتھ تمہارے ہو، زبان تمہاری ہو، اعضاء تمہارے ہو، پر میت ہو کر ہمارے پاس ہو، جیسے ہم کہیں ویسے کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میت کا ایک رخ آ گیا کہ میت منا وہ جو کسی اور کے بس میں ہو۔ خلاصہ ہو گیا۔ اب خدا فرماتا ہے انک میتون، اے میرے حبیب تو میرے بس میں ہے، وانہم میتون، یہ تیرے دشمن شیطان کے بس میں ہے، ہیں ان کی اعضاء ہیں۔ تو میرے کہنے پہ چلتا ہے، تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ تو نے مٹی نہیں پھینکی، میں نے، تو بات نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، تو نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ جو دشمن تیرے ہیں یہ دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کسی اور کے کہنے پر۔ تو نے کہا تھا کہ رک جاؤ، اگر بھاگ گئے تو یہ تیرا کہنا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بس کرو اکیل صحیح۔ اب ہو گیا سلسلہ رخص کا بالکل واضح ہو گیا۔ اب میت، اب ظاہر ہے کہ اور سوال پیدا ہوتا ہے، خدایا تیرے بس میں جو میت ہو کے آتا ہے اس کو دیتا کیا ہے؟ سوال۔ پھر دوسری حدیث قدسی ہے، کیونکہ میں نے یہ اہم موضوع رکھا ہے آپ کے لیے، آپ نے ان مضامین کو پڑھا بھی ہے اور اس کو مشکلات میں کہتے ہیں نا، بہت مشکل موضوع ہے۔ آج میں بالکل اس کو آسان کرتا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ آئیں اور آپ کو راستہ بتا دو کہ عوام میں بات کیسے کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب تیسری حدیث قدسی
دوسری حدیث قدسی وہ آپ نے پڑھی ہے. خدا کہتا ہے من طلبنی وجدنی. کیا؟ جو میرا واقعاً طالب ہوتا ہے مجھے پاتا ہے. اس کا مطلب ہر آدمی واقعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے من وجدنی عرفنی. اور جو مجھے پاتا ہے مجھے جانتا ہے. اس کے بعد ہر پانے والا عارف نہیں ہوتا. ٹھیک. آگے پھر من احبنی اشحقنی. کہتا ہے صرف پیار نہیں، میں اتنا خوبصورت و میں باکمال ہوں کہ محبت سے اگلا درجہ وہ مجھ سے عشق کرے گا. ٹھیک ہے. دنیا میں عشق جو ہے طرف ہی ہوتا ہے. خدا کہتا ہے میں بے وفا عاشق معشوق نہیں ہوں. من اشحقنی اشحقت. جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں. اگلا جملہ بہت عجیب ہے. کہتا ہے من اشحقت قتلت. اب جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو فنا اور قتل کر دیتا ہوں. ٹھیک. اب سوال، خدایا جو قتل کرتا ہے تیرے قانون میں ہے وہ دیت دے. کیا دے؟ دیت دے. کیوں تو کیا دے گا؟ کہتا ہے من علیہ من قتل تو فعلیہ دے. تو جس کو میں مارتا ہوں میں اس کی میں دیت دوں گا. اب اگلا سوال یہ ہے، خدایا دیت میں تو اونٹ آتے ہیں، پیسے آتے ہیں اور دنیا، تو کیا دے گا؟ کیونکہ یہ مشکل ہے نا، میں آسان کروں گا پھر تھوڑا اس کو رخ بناتا ہے. کیا دے گا؟ کہتے ہیں من علیہ دیت فانا دیت. جس کو میں نے قتل کیا ہے مجھ پہ دیت ہے اور جو دیت ہے میں خود ہوں. اب ایک سوال، خدایا جو دیت ہوتی ہے یہ وارثوں کی ملکیت ہوتی ہے. جیسے بھی آپ جو دیں گے نا دیت میں کس کو ملے گا؟ ورثہ کو. اب تو کہتا ہے میں دیت ہوں، تو کسی کی ملکیت میں آ سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے اب کوئی آدمی دیت دینا چاہے، بھائی میرے پاس اونٹ نہیں ہے، میں آپ کو چاند دیتا ہوں، لیں گے آپ؟ سورج دیتا ہوں، لیں گے؟ زہرہ دیتا ہوں. بھائی دوسروں کو پاگل بناؤ، یہ تیری ملکیت میں نہیں ہے. جو چیز ملکیت میں نہیں آ سکتی وہ دیت نہیں بن. پھر خدا نے کیوں فرمایا کہ میں دیت ہوں؟ اور یہاں تک آپ پھنس گئے نا. اب ایک صلوات پڑھیں کہ میں آسان کر دوں. چھوڑ دوں یہیں. یہ ایک دن کا مضمون نہیں ہے، میں نے آپ کو رخ دیا، پوری زندگی اس پہ پڑھ سکتے ہیں، مگر میں اس کو آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں. اب میں اس کی مثال سادہ دیتا ہوں. ویسے میں عقیل شاہ صاحب کے پاس مہمان بنا، موسیٰ صاحب، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ آقا شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، جو چیز مانگے فٹافٹ. ٹھیک ہے. جب میں نے سنا کہ بھئی مولوی صحیح بنائے تو ابھی تم نوکر ہو؟ ہاں میں سائیں کا نوکر ہوں. اچھا بات سنی؟ کہ ہاں سنی. جو مانگوں؟ ہاں جو مانگے. اچھا ایسے کہ آج ایسا بستر لے آؤ میرے لیے جس پہ کوئی اور نہ سویا ہو. تو کیا کہے گا؟ حاضر. گل آئے نا. صلوات پڑھو محمد. ٹھیک ہے. اچھا ایسے کرے، آج یہ بھینسیں کس کی ہے؟ سائیں کی ہیں. 5 کلو دودھ حاضر. صبح کو ناشتے میں مکھن اور شہد کھاؤں گا. کیا کہے گا؟ حاضر. اچھا یہ بکرے کس کے ہیں؟ کہ آقا صاحب کے، اس کو سجی بناؤ. تو کیا کہے گا؟ حاضر. اب اگر نوکر نے میرا کہنا مانا تو میں بھی راضی. اب بتائیے بیٹا کس کی ہے؟ بولے یہ بیٹا کس کی ہے؟ آقا کی. نہیں یقین آ رہا ہے کیا نجمل سر؟ یہ بیٹا کس کی ہے؟ آقا کی. یہ نوکر کس کا ہے؟ آقا کا. یہ سجی اور بکرا کس کا ہے؟ آقا کا. یہ مکھن کس کا ہے؟
آغا کا. یہ شہد کس کا ہے؟ آغا. یہ دودھ کس کا ہے؟ آغا. ملکت ان کی ہے، آرڈر میں کر رہا ہوں. اگر اس نے آرڈر میرا مانا تو میں بھی راضی. خدا کہتا ہے جتنی ملکت ہے آسمان و زمین کے درمیان اور زمین، یہ ہے میری، یہ ہے میری، مگر اس یہ میں دیتا اس کو ہوں جس کو میں نے عشق میں قتل کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب میں جو یہ آرڈر کر رہا تھا کس کے اذن سے؟ آغا کے نا. ابھی کوئی اشکال نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ اگر آغا اپنی ملکت میں تصرف کا اذن مجھے دے دیں، اس پہ واجب ہے کہ وہ لبیک کہے. تو خدا کہتا ہے جس کو میں قتل کرتا ہوں میرے عشق میں، یہ آسمان زمین جو کچھ ہے میں اس کو اذن دیتا ہوں، جب چاہے، جس پہ چاہے، جیسے چاہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس پہ واجب ہے کہ لبیک کہے. ہو گیا؟ اچھا، جب ایک قانون مل گیا کہ جو بھی عشق خدا میں قتل ہوتا ہے اس کو اذن ملتا ہے تصرف کا. اب میں ایک جملہ اور کہتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. قتل ہونے والے میں فرق ہے. کچھ ایسے قتل ہوئے ہیں 1 پوائنٹ پہ، 2 پوائنٹ پہ. آدم قتل ہوا، رو پڑا جدائی میں. نوح علیہ السلام قتل ہوئے، بڑا برداشت کیا، آخر لعنت کر دی، بددعا کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، آنکھوں میں پٹی باندھ دی. یعقوب علیہ السلام آنکھیں دے کے بیٹھ گئے. ایوب علیہ السلام جب ناموس کا مسئلہ آیا کہا کہ یہ نہیں، بولے نا ذرا، یہ نہیں. موسیٰ، عیسیٰ، یہ اس طرح جتنے ولی ہیں کائنات میں، جتنا انہوں نے عشق میں وہ قتل ہوا ہے اس کو اتنا عوض ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 14 جو ہے، 14 اور ان میں یہ فرق ہے. انہوں نے 1 پوائنٹ پہ رک کے کہا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر 14 نے کہا اور چاہیے، اور چاہیے. ہاں، جب 14 نے کہا اور چاہیے تو انہوں نے اپنے بس میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خدا کو دے دیا. نہیں کہا کچھ، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ 14 کا جو عشق ہے یہ جدا ہے. اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ جن کو نہیں آئی وہ صلوات پڑھیں. جن کو آئی وہ صلوات پڑھیں. اب طے ہو گیا کہ جو عشق خدا میں قتل ہوتا ہے عوض میں کچھ ملتا ہے. اب چلیں یہ جو ولایت کا جو سلسلہ ہے نا، اب کچھ آپ کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ مولوی صاحبان جو ہے نا بعض اوقات پر اڑ جاتے ہیں. یہ ول کیسے، بڑے بڑے ہیں جن کو ولایت تک ہی نہیں سمجھ میں نہیں آئی. صلوات پڑھیں محمد. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہم نے سنا ہے نا یہ واقعہ ہے. اب میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کبھی کوئی باتیں ہماری عجیب ہوتی ہیں. اگر ہم نے یہ سنا ہے کہ قلندر نے ڈنڈے کے ساتھ شہر کو الٹا کر دیا، یہ ولسی کی ہوئی، یہ مولوی کا حزبہ ہے. مولویوں کو کم از کم یہ حازمہ ہونا چاہیے کہ تم نے 2 کتابیں ان کی پڑھ کر پھر مولوی بنے ہو. پہلی بھی کتاب میزان الصرف اور پنجگن، یہ قلندر کی لکھی ہوئی ہے. اس کا معنی وہ ہمارے استاد ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک میں نے وائس سنا تھا، کوئی انڈیا کے مول صاحب تھے، وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. میں اس کو حل کر دوں؟
میں آپ مولوی صاحب نے پوچھتا ہوں، بچہ کہیں بھی پیدا ہو تو کافر پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بنیے کیا پیدا ہو، بولے چھوڑوں گا نہیں، آج بلواؤں گا، یہودی کے پاس، عیسائی کے یہاں، اچھا مجوسی کے یہاں، سکھ کے یہاں، سنی کے یہاں، مسلمان، ٹھیک۔ اب یقین کس کا ہے کہ یہ مسلمان مومن پیدا ہوا ہے؟ اب شک کرتے ہیں کہ یہ منحرف اور کافر ہوا یا نہیں، تو آپ نے اصول پڑھا ہے نا، اس سے صاف جاری کرو یقین۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو کل سرکار سید تھے، 111 سال کی عمر امام آباد سندھ میں آئے تھے، اس سے پہلے وہ سید تھے، اب پیدا ہوئے تھے سادات میں۔ اب یہ بیٹھتا ہے یہ ہے وہ یہ ہے یہ ہے، یہی نہ کرو بھائی، اب اس کو یقین کرو کہ یقین لا تنقض الیقین الا بالیقین، شک کے ساتھ یقین نہیں ٹوٹتا۔ شک یہ ہے کہ ہوا ہے کافر، ہوا ہے غالی، ہے صوفی، ہوئے نصیری، شک ہے نا، مگر اس کے کلام میں جو جملے ہیں وہ کہتے ہیں اول علی ہے، 12 امام، اور پھر کہتا ہے، اور ایک ان کا مصرع ہے وہ یاد نہیں مگر وہ ابجد میں، کہ اس عدد پہ لعنت، اس عدد پہ لعنت، اس عدد پہ لعنت۔ وہ جب عدد نکالیں گے تو یہ عدد اور یہ عدد اور یہ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی احتیاط کیا کریں۔ یہ ہمارے بعض بچے یا مول صاحبان اسے منہ کھول لیتے ہیں، نہ کھولا کریں، یہ اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک رہ گیا علی اللہ عزاز الغفتہم، یہ آپ نے یہ پڑھے لکھے شاعر ہیں تو کبھی کبھی وزن شعری میں واو نہیں آتا، اگر واو بڑھا دیا جائے تو وزن شعر نہیں رہے گا نا، لہٰذا یہ ہے جملہ، فلاں فلاں آیا، فلاں اور فلاں آیا، بات ہے کہ نہیں؟ کہتے میں ازل سے علی کو بھی جانتا ہوں اور اللہ کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ یہ جملہ اگر یہ نصیریت ہے تو پچھلے جملے جو انہوں نے بتائے ہیں وہ تناقض ہوگا نا، اگر اس کو ماننا ہے تو مانو، تو یہاں واو جو ہے وہ وزن شعری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب جو ناراض ہو گئے صلوات پڑھیں، دیکھا صلوات ہی پڑھ جائے۔ کیونکہ مشہد اور قم میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، عوام میں آئیں پتہ چلے گا آپ کو۔ میرا جو فہم تھا میں نے آپ کو، اسے زبان کھولے نہ، فوری نہ کھولیں۔ ایک بزرگ تھے 111 سال کی عمر میں اپنا گھر اس عمر میں کوئی نہیں چھوڑتا سوائے اس کے کہ آرڈر ہو، اور ہر وہ آدمی جو اپنے باپ کی مزار میں نہیں جاتا، ان کی مزار میں جاتا ہے تو خدا کا فرمان ہے جو مجھے جھکتا ہے میں لوگوں کو جھکاتا ہوں۔ ختم ہو گیا۔ اب یہاں تک آئے تو یہ ڈنڈا جو ہے نا، ڈنڈا یہ شعر الٹا کر دیا، کس نے کیا؟ اب آپ کو روایت نہیں ہوئی، میں آسان کر دوں، یہ جو ڈنڈے ہم نے اسکول میں کھائے تھے، رول کھائے تھے نا آقا صاحب، ہم نے تو کھائے تھے، آپ نے کھائے؟ یہ طرف ہے نا، یہ ڈنڈا اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دیا جائے کیا مارے گا؟ چوہا۔ اگر نجم الاسلام کو دیا جائے تو بکرا، اگر سائیں موسیٰ کو دیا جائے تو کوئی، اگر وہ کسی ایسے آدمی کو دیا جائے تو بیل، اگر وہ ڈنڈا سلمان کے پاس آ جائے، اگر وہی ڈنڈا علی مولا کے پاس آ جائے۔ اب ہوا کیا ہے کہ یہ شعر اس نے نہیں الٹا کیا، یہ میت تھا، اس کے بس میں تھا، ہاتھ اس کا تھا، ڈنڈا اس کا تھا، آرڈر اس کا تھا، ہو گیا۔ جو خدا فرشتوں سے شہر کو، 7 شہروں کو الٹا کرا، وہ خدا کسی نمرود کو جو برا سکتا ہے بچھر سے تو آسان ہے۔ میں اسپیسلی کا مانے، میں آپ کو راہ دے رہا ہوں کہ یہ بھی ہے۔ اگر وہ جنت بنا، مٹی کے ڈھیری بنا کر کہتا ہے جنت لے لو جنت لے لو، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس نے تخت چھوڑا تھا، بخت لیا تھا۔ صلوات۔
صلوات پڑھے محمد علیہ. ہو گیا. تو یہ بہلول نہیں ہے. بہلول نے قاضی القضات کی سیٹ کو چھوڑا تھا. اس نے کیوں چھوڑا تھا پتہ ہے؟ پورے بغداد کے علماء نے طے کیا تھا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. نہیں ہے. اور جب ہارون نے کہا کہ بھائی تو یہ تخت کہیں میں لائے گی نہیں ہوں، اس کو پتا تھا کہ یہ تخت پہ بٹھا کر مجھ سے فتویٰ لے گا کہ امام موسیٰ کاظم کا قتل جائز ہے. وہ میرا امام ہے، یہ دنیا ہے. تو بہلول نے سارے دنیا کو سبق دیا جب دنیا اور دین میں پھنس جاؤ تو دیوانہ ہونا قبول کرنا، بے دین ہونا قبول نہ کرنا. تو وہ نتیجہ اب ڈھیریاں بنائی، جس کو سمجھ میں آیا وہ لے گئی، جو سوچتا رہ گیا وہ رہ گیا. جب وہ زبیدہ لے گئی تھی تو کہتے یہ کہاں سے لائی جنت کتنے میں کہ ہار. یہ دیکھا ہار دے کے آئی ہوں. اچھا اتنا مہنگا. تو وہ خواب دیکھا کہ وہ مال زبیدہ تھا، وہ جا رہا. کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے کہ بیوی کی ملکیت پہ فخر کرتے. صلوات پڑھے محمد. دیکھا بھی زبیدہ کا مال آگے بڑھا. ارے میری بیوی ہے، تمہاری بیوی نے لیا ہے، تجھ پہ حرام ہے. خواب اس میں اظہار ہوا. میرا بڑا نقصان ہو گیا. آئے بہلول کے پاس. اگر بھائی ضرور یہ جنت مجھے دو گے؟ ہاں بھائی. کتنے میں؟ پوری حکومت. کہ تو بہن کو دیا ہار میں، مجھے کہہ رہا ہے حکومت. کہ تو فرق ہے، وہ ہار دے کے لے گئی ہے، تو ہار کھا کے آئے. صلوات پڑھے محمد علیہ. بس کرو پڑھو. کیونکہ بھائی بولیو سے پوچھنا چاہیے. کہتے ہیں اتنا بیٹھ گئے کہ ہمارا ہم ہاں ایسے بھی ہوتا ہے نا. اب وہ یہ ہو گیا. اب بلال، میں مشہورات پڑھ رہا ہوں. ابھی میری سند نہ لیے گئے پہ تو یہ سند کہاں ہے؟ مولی ہے نا. کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے، بس مشہور ہے. وہ سند پہ پیسے نہیں ہے. ہاں آزان نہیں دینی، نہیں دینی. میں تو عاشق ہوں نا کہ آپ کے کہنے پہ دی تھی، آپ نے روک دیا. اور جنہوں نے مانگا کہا تک ہم دیں گے، پھر وہ ساری سورج نے کہا ہوگا تو گھبرانا، تو علی والا میں بھی علی، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، میں نکلوں گا ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے. ہو گیا. تو یہ کمال ہے اس میت کا، یہ کمال ہے اسے. تو خداوند عالم نے جس کو جتنا قتل کیا ہے اتنا دیا ہے نا. اب 14 کیا دے؟ بس میں اب یہاں آ گیا ہوں اپنے مضمون پر. 14 کو خدا نے جب عشق میں قتل کیا تو پوری دنیا، قرآن علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے محمد و آل محمد گھبراؤ نہیں، یہ پوری کائنات میری ملکت ہے، کنٹرول آپ کا ہے. اور مولا امیر سے صافی میں ہے، یا علی وہ 10 نعمتیں جو خدا نے تجھے عطا کی ہیں. التأس ہے سخر السماء وما فیہا والارض وما فیہا وما بینہما. کہ خدا نے نبی نے یہ عطا کی آسمان میں جو کچھ ہے، زمین اور زمین میں جو کچھ درمیان میں. علی کے تسخیر ہے، علی کے کنٹرول میں. جیسے علی ایسا تو نبی کیسا ہو گیا. اب میں تھوڑا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اب سید الانبیاء کا کنٹرول ہے نہیں، یہ احمد مختار ہے نہیں. بولے یار اب کس کا قسم دوں؟ چلو امام رضا کا قسم ہے، ایک ہی قسم کو جو بولے یار. کس کا کنٹرول ہے؟ کس کے اذن سے؟ مختار ہے نا. ہو گیا مختار. آسمان پر کنٹرول ہے نہیں. اب اس کی مرضی جبریل سے کہ قرآن لے آؤ، لائے گا نہیں. جھولا چلاؤ، بول اب تو آسان ہے نا. جھولا چلاؤ، چکی چلاؤ. فلاں فرشتے تم درزی بن کے آؤ. میکائیل آج بارش برساؤ. اسرائیل فلاں کو ایسے اور فلاں کو ایسے. کرے گا نہیں. بولتے کیوں نہیں ہے؟ میں وہابی مزاج سے بات نہیں کر رہا ہوں. آج میں نے وہابی کو جنازہ نکالنا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ.
ہو گیا. آسمان پہ قبضہ ان کا. سورج پلٹا علی نے نماز پڑھنی ہے. بولے سورج پلٹا علی نماز. اچھا یہ کہتے ہیں کہ چاند کے 2 حصے کر, یہ وہ کہتا ہے یہ تو مختار میں بے اختیار. ہو گیا. ابھی سمجھ میں آیا نہیں آیا نا. ستارے اتر کے بتا کہ زہرا کا شوہر کون ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اب یہ مل کے کس کی تھی؟ آرڈر کون کر رہا ہے؟ ماننا واجب ہے نہیں. اب سمجھ آیا کہ آسمان نے قبضہ نہیں کہا اور زمین اچھا خشک درخت تر ہو جا, 2 حصے ہو جا, آدھا آگے آ جا, پھر پیچھے چلا جا, جا فلاں تو کلمہ پڑھ, پتھر تم سونا ہو جا. اچھا کڑوا میٹھا ہو جا. نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ بولے یار ہوا. یہ تو ہے مولا نبی علیہ السلام. اب مولا امیر المومنین ان میں بھی یہی کمال ہے نہیں. اب وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے اس میں اس کو اپنے انداز میں بولتا ہوں. اب جو نہیں بولے گا نا, ہاں وہ جو کہتے ہیں ذاکر مولوی جڑا نہیں بولے گا وہ گونگا اسی. اگر وہ نہیں ہے وہ جو معراج مولا مصطفیٰ نبی علی والا صاحب بیان 18 سال کی شب تھی تو کسی نے اعتراض کیا تھا. پڑھیے روایت, پڑھیے نا, مناقب ہے. تو مولا وہ شب معراج بیان کر 18 سال کی شب. تو ایک یہودی اٹھا, میں نے وہ جملہ یہ پڑھا ہے کہ یہودی نے اشکال کیا یار یہ 18 سال کی کیسے. اس کا معنی جو ان کے کمال پہ اعتراض کرتا ہے ذات کوئی بھی ہوتا یہودی ہے. اب دیکھیں آپ کا ذوق. میں اہل زبان نہیں ہوں مگر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. آپ بھی کوئی اہل زبان نہیں ہے یہ سوائے اس کے. اچھا ان کی یہ بھی اہل زبان نہیں ہے کیونکہ زبان عورتوں کی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد. کہتے نہیں مادری زبان, یہ تو مخلوق زبان ہے نا انگریزی. چلو اب وہ کیا ہے, ہاں یا علی یہ کیسے 18 سال. تو شاید میں بریکٹ میں جا رہا ہوں مفہوم کی طرف. مان ایسے, نہ مانوں گا ایسے, پھر جا ایسے. کیا پھر جا ایسے. پہنچا بازار میں جیسے, مچھلی خرید کی اٹھائی ایسے. نہیں آ رہی اردو نہیں آ رہی مجھے عقیل. ہاں مچھلی کو خرید کر اٹھائی ایسے. پہنچا گھر جیسے, دی بیوی کو ایسے, اس کو چھیلو ایسے. تو بیوی نے کہا پانی لے کے آؤ ایسے. اگر تو اردو اچھی تھی نا, ہاں پانی لے آؤ ایسے. توجہ. اب پانی پہ پہنچا جیسے, سوچا کروں کیسے, دھوتی باندھی ایسے. پانی پہ پہنچا جیسے, پلٹ آئی ایسے. بولے یار صلوات پڑھے محمد علیہ. پانی میں پہنچا جیسے, پلٹ آئی ایسے. 18 سال ایسے. پھر سوچا یہ میرے ساتھ ہوا کیسے. پھر سوچا کروں کیسے, پھر دھوتی باندھی, پھر پہنچا پانی میں جیسے, پلٹ آیا ویسے. گھر پہنچا جیسے, بیبی ابھی چھیل رہی تھی ایسے. ایسے اتنی دیر ایسے کہ تو گیا تو ویسے, تو گیا تو ایسے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے سزا اس کو ہے جو ان کے فضائل کو نہیں مانتا. یہ ہو گئے مولا علی السلام. اب مولا حسن بابا کے ممبر پہ, علی کے ممبر پہ علی ہو کے فرماتے میں ہم چاہیں آسمان زمین, زمین آسمان, عراق شام, شام عراق, مرد عورت, عورت پر. پڑھا نا مجھے یہ. اور ایک شامی نے کہا آپ کہتے ہیں ہمیشہ ایسے. تو مولا لا تستحی بین الرجال, تو مردوں میں آئی کیسے. تو مردوں میں آئی کیسے, ہوگی ایسے. سال پورا ایسے, بچہ دیا نہ ایسے نہ ویسے. صلوات پڑھے, صلوات پڑھے محمد علیہ.
یہ جتنے معصومین کے معجزے ہیں سب ایسے، جو نہیں مانے گا ہوگا ایسے۔ صلوات علی محمد علیہ۔ اب جن کو میری بات پسند آئی میں دیکھتا ہوں وہ نعرہ لگاتے ہیں کیسے۔ ہو گیا؟ اب یہ ہو گئے مولا حسن، ٹھیک ہے، مولا حسین، صحیح ہے۔ اب یہاں مصائب کے جملوں پہ تھوڑا ضبط کرنا، میں کچھ منزلیں آپ کو دینی ہیں۔ جیسا عشق میں یہ قتل ہوا کوئی نہیں۔ کیا ملا؟ ملا یہ کہ پر جلاتا وہ ہے، دیتا یہ ہے۔ فطر اس کے پر جلائے خدا نے تھے اور دیے حسین نے نہیں، جولے نے۔ اس کو طرف کھول دیں، کچھ اشارے ہیں جس کو آپ سمجھے نہیں گے، بس توجہ۔ تو اب کیا ہوا؟ حسین مولا قتل عشق خدا میں قتل ہوئے نا، پھر پوری کائنات کس کو ملی؟ بولے سارا بولے۔ اب جو کربلا گئے، کربلا توجہ، جو کربلا گئے آپ نے دیکھا ہے یہ جتنی معجزات، جتنے کرامات، لولے، لنگڑے، بیمار، اپاہج مولا عباس کے پاس ہے نا۔ تو کیا حسین مولا کے پاس طاقت نہیں ہے؟ نہیں، قانون ہے جو جس کے عشق میں قتل ہوتا ہے اس کی ملکیت پہ تصرف کرتا ہے۔ ہاں، اب خدا کے عشق میں حسین قتل ہوا، جو کچھ ملا عباس عشق حسین میں قتل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے تصرف یہ بیمار یہاں آئیں گے، لولے یہاں آئیں گے، لنگڑے یہاں آئیں گے۔ کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ عباس ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا، حسین ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ تو یہاں سسٹم ہوا۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تو عشق حسین میں قتل ہوئے عباس۔ اب اس کو میں اور آسان کر دوں، عباس معمولی نہیں ہے۔ اگر عباس کو اجازت ملتی تلوار کی لڑنے کی تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی کہ خیمے کے نزدیک آ جاتا، نہیں آتا، پابندی تھی۔ خیمے اکھاڑنے کہا لبیک، یہ کرنا ہے کہا لبیک۔ اس کا مطلب عشق حسین میں قتل عباس۔ کیوں؟ عباس کا معنی عجیب ہے، العباس الاسد الذی یہرب من الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو شیر دیکھ کے بھاگ جائے۔ وہ عام شیر وہ ہوتا ہے جس سے عام حیوان بھاگتے، مگر عباس وہ شیر ہے جس کو شیر دیکھ کے بھاگ جائے۔ تو جناب عباس کو اگر آرڈر ملتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ زینب کی چادر نزدیک آتا، سکینہ کے در اتارتا، اس کو جب تکلیف دیتا، بس آزادارو سیدہ سلام اللہ علیہ، سکینہ سلام اللہ علیہ۔ شب عاشور کی شب ایک جملہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا، چاچا آپ ہمارے معاشقی ہیں۔ ہاں ہاں بی بی، پھر میرا بھائی مر جائے کہ میں مجبور ہوں تیرے بابا سے اجازت لے کے دو، دیکھتا ہوں کیسے پانی نہیں ہوتا ہے۔ عزادارو سیدہ آئی، آگے سکینہ، پیچھے عباس، علم بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے۔ تو یہاں بزرگان پڑھتے ہیں نا، سکینہ کا بابا میرا بھائی پڑھنے والا ہے، اس کو اجازت ہے پانی۔ تو مولا نے کہا، فرمایا تھا نا سنبھل کے سوال کرنا، تیرا 6 مہینہ کا ہے، میرا 32۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی بھی نہ آئے، میرا بھائی بھی واپس نہ آئے۔ ہاں عباس ایسے کرو، تلوار نہیں اٹھانی، نیزہ لے جاؤ، مشکیزہ لے جاؤ، علم لے جاؤ۔ مولا عباس، آپ نے روایت پڑھا ہے نا، جب فرات کے کنارے آئے تھے تو 80 فنار و سکر ہوئے تھے، 80 افراد۔ تو یہ تلوار تو نہیں تھی، اس کا معنی ہیبت عباس ایسی تھی۔ اس کو دیکھ کے اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اس کو نیزہ لگا۔ جب پانی پہ قبضہ ہوا نا، دیکھیے میری طرف، پانی پہ قبضہ ہوا، مشکیزہ بھرا، اپنی سواری سے کہا، گھوڑا تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ بحر الروما نے ایک روایت عجیب لکھی ہے، تو گھوڑے نے مولا کی طرف منہ کر کے شاید یہ کہا ہوگا، مولا میں حیوان ہوں، بے غیرت مسلمان۔ مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اولاد علی پیاسی ہو میں پانی پی لوں۔ بس عزادارو پانی لے کے آ رہے ہیں مشکیزہ، اس آرزو میں کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا پورا ہو جائے، مگر کیا ہوا، چھپ کے وار ہوا، ایک بازو قلم ہوا، پھر وار ہوا، پھر بازو قلم ہوا، مشکیزہ گر نہیں رہا، داہنے اختر سے بھی آیا ہے، علم میں نہیں گر رہا، مگر کسی نے آہنی گل سوار کی، اور جب سر پہ آیا نا
اب عباس چھوڑی زین عباس آئے زمین پہ. شاید اس کو آپ اس روایت کو دیکھیں جو مقتل کی کتاب میں لکھا ہے نا. مولا عباس نے کسی روایت سے کہا تھا تو سب کے مصاحب پڑھتا ہے, میرے مصاحب نہیں پڑھتا. مولا میں آپ کی شہادت پڑھتا ہوں. کہتا یہ بتاؤ جس کے بازو نہ ہو گھوڑے سے ہوتا تھا, جس کے بازو نہ ہو گھوڑے سے کیسے اترتا ہے. بس چھوڑی زین عباس آئے زمین پہ. غیرت مندو یہ عباس زمین پہ نہ آئے, بی بی کی چادر زمین پہ آئی, زینب کی چادر زمین پہ آئی, محافظ چادر زمین پہ آیا. چھوڑی زین عباس آئے زمین پہ, چھوڑی کرسی حسین آئے عباس پہ. پھر روایت کے جو بنا ہے مولا فرماتے عباس آخری منزل ہے, کوئی وصیت کر لو. تو کیا کہا تھا میں نے, مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ جائے. فرمایا سارے جنازے لے گیا خیمے, تیری بہن انتظار سب انتظار میں ہے. کہتا انی مستحی میں نے ابنت کا سکینہ, مجھے حیا آتی ہے, میں آپ کی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے پانی نہیں پہنچایا. کیوں؟ پانی کو مشکیزے پانی کے لگا تھا, مشکیزے میں پانی نیچے گرا تھا. تو مولا عباس نے ایک جملہ کہا اللہم ان اطفال الحسین عطشان. میرے مولا میرے بہت خوشی سے تو جا. بس خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت روئے, سب کی آنکھیں تر ہو گئی ہیں. اگلا جملہ بہت عجیب جملہ ہے. یہ جو کہا تھا مجھے حیا آتی ہے, یہ اتنے تک تو آپ نے پڑھا ہے. میں نے ایک عجیب روایت پڑھی, وہ یہ روایت پڑھی جب 11ویں یا 12ویں کے دن سادات قیدی ہو کر بہنیں بیٹی ہیں عباس مولا کی لاش پہ آئی نا, تو سر تو نہیں تھا نا. دیکھیں میری طرف, اب میں اشارے کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. لاش ایسے بغیر سر کے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بیٹی سگی بیٹی آئی, لاش کو ہاتھ لگایا, لاش نے حرکت نہیں کی. رقیہ بی بی آئی, لاش کو ہاتھ لگایا, حرکت نہیں ہوئی. زینب کلثوم آئی, لاش کو ہاتھ لگایا, حرکت نہیں ہوئی. سجاد مولا آئے, لاش کو حرکت نہیں ہوئی. کہتا میں نے دیکھا کہ 4 سال کی بچی ہے. دیکھیں میں 4 سال کی بچی جیسے نزدیک آ رہی ہے, لاش تڑپ رہی ہے, لاشا تڑپ رہا ہے. تو کہتے جیسے اس نے ہاتھ لگایا, لاش نے پلٹ کر منہ زمین کی طرف. کہتے بی بی میرے نزدیک نہ, مجھے حیا آتی ہے, میں تجھے کیا منہ دکھاؤں, میں نے پانی نہیں پہنچایا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایک سورہ فاتحہ 3 لوحہ سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقیم صراط المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد کہ محمد علیہ کلیل رسول فرما اس کے ثواب, نظر نیاز کا ثواب, فاتح قرآن کا ثواب, ان مرحومین کے ارواح کو بخش جن کی اشارہ ثواب کیے بنسبت کیے. خدایا بے کہ محمد علیہ محمد جن کے والدین زندہ ان کو طول و صحت سلامت دے. چھوٹوں میں حیا, بڑوں میں شفقت, غریبوں میں صبر, امیر و عطا فرما. جو بیمار بیماری کرونا کا صدقہ ان کی شفاء عاملہ عاجل عطا فرما. میرے مولا محبت و پیار تحت تمام نصیب فرما. آفات سماوی سے محفوظ فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. حرام سے محفوظ فرما. حلال کی توفیق عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اس حالات میں ہماری سرپرست فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. امام کے انصار میں شریف فرما. جو زیارت کر کے ہیں وہ قبول, جو ترسل ہیں ان نصیب, جو راہوں میں اور راستے میں ان کی حفاظت. خدایا بک محمد علیہ محمد ناموس کے صدقے جو ناموس میں پریشان ہیں ان کی بچیوں کی حفاظت فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. سائیں کی بچی بیمار ہے, اس بیوی کا واسطہ ہے جو بیمار نہیں تھی, وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی کب آئے گا. خدایا اس بیوی کا واسطہ ہے, اس سجاد مولا کا واسطہ ہے
جس کو کوئی بیماری نہیں تھی، غیرت کا مریض تھا، اس سیدزادی کی وہ شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل